السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری پیاری بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری حدیث کا ٹاپک ہے فاقہ تنگی، کھانے پینے اور لباس وغیرہ نفسانی لذتوں میں قناعت اور مرغوب چیزیں ترک کر دینے کی فضیلت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پس ان کے بعد کچھ نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، پس عنقریب یہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور عمل صالح کیے، ایسے لوگ یقیناً جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پس وہ اپنی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا تو ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہا، اے کاش ہم کو بھی وہ مال اور ساز و سامان ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ اور جن کو دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہارے لیے بربادی ہو، اللہ تعالیٰ کا بدلہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اور فرمایا، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ نیز فرمایا، جو دنیا فانی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو دنیا ہی میں جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے وہ دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یعنی ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر طالب دنیا کو بھی دنیا اتنی ہی نہیں مل جاتی جتنی اس کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ خواہش اور کوشش کے باوجود بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ جب یہ معاملہ ہے تو کیوں نہ انسان صبر و قناعت سے کام لے اور اصل توجہ آخرت کی زندگی کو سنوارنے پر رکھیں اور دائمی اور ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اسی طرح کئی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی 2 دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر سادگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کا نان و نفقہ ذخیرہ کر کے رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہتا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، اللہ کی قسم اے میرے بھتیجے، ہم چاند دیکھتے، پھر ایک چاند، پھر تیسرا چاند، 2 مہینے میں 3 چاند، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے کہا، خالہ جان پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، 2 سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پڑوسی انصار میں سے تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر دودھ بھیج دیتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیتے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ شکوے کے طور پر بیان نہیں فرمائی، بلکہ عبرت اور موعظت کے لیے بیان فرمائی ہے، تاکہ لوگ بھی دنیاوی زندگی میں اسی طرح سادگی کے ساتھ گزاریں۔ بالخصوص عورتیں اپنے خاوندوں کی حلال آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر کا بجٹ، اخراجات کا بجٹ تیار کریں اور خاوندوں پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں جس سے مجبور ہو کر وہ آمدنی کے حرام ذرائع اختیار کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس طرح بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور آج دیکھیں ہمارے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، اس کے باوجود بھی زبان پر گلا اور ناشکری پن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ناشکری کو دور فرمائے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور سادی زندگی گزارنے والے
میں ہمیں شامل فرمائے، کیونکہ واقعی نعمتوں کا ضرور حساب ہونے والا ہے۔ قرآن میں بھی اس بارے میں آیت آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسے صحیح استعمال کرنے والوں میں شامل فرمائیں، اور شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرنے والوں میں شامل فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔